اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع اہل بصرہ کے ساتھ معرکہ۔ رومی قوم یہ سن کر جنگ پر آمادہ ہو گئی، اپنے لشکر کو تیار اور شمار کر کے صف بندی شروع کر دی، بڑی جڑیں پہن لی اور مسلح ہو کر حملے کے لیے تل گئے۔ افواج مسلم کے جنرل حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی فوج کو جنگ پر آمادہ دیکھ کر اپنی فوج کے بہادر جوانوں کو اپنے مختصر سے خطاب کے ذریعے حسب ذیل وعظ کیا اور جہاد کی ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تلواروں کے سائے میں ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ قطرہ خون کا ہے جو اللہ کی راہ میں گرے، اور وہ آنسو ہے جو خوف خدا سے جاری ہو۔ دشمن سے جہاد کرو، تیروں سے چھلنی کر دو اور مل کر تیر ایک ساتھ چلاؤ تاکہ اہداف سے ادھر ادھر گر کر ضائع نہ جائیں۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ یہ سن کر آپ نے لشکر بصرہ پر حملہ کر دیا، آپ کے ساتھ تمام مسلمان بھی ٹوٹ پڑے۔ حضرت ماجد بن الابسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت شرحبیل کے ساتھ اس لشکر میں موجود تھا۔ دشمن نے 1000 جوانوں کے ساتھ یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم جنگ جیت جائیں گے، ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم ان کے مقابلے میں ایسے تھے جیسے سیاہ اونٹ کے پہلو پر تل برابر سفیدی۔ ہم نے اس جنگ میں اس شخص کی مانند جو موت اور سفرت آخرت کے وقت صبر کر لیتا ہے صبر کر لیا تھا۔ دوپہر تک لڑائی ہوتی رہی، دشمن برابر اس گھمنڈ میں رہا کہ یہ جنگ تو ہر حال میں ہم نے جیت لی۔ میں نے اس حالت میں حضرت شرحبیل کو دیکھا، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے ہمیشہ زندہ قائم رہنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، بزرگی اور عزت کے مالک، اے اللہ تو نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہم سے شام اور فارس کی فتح کا وعدہ، اللہ تو اس کی مدد فرما جو تجھے ایک مانتا ہے اور اس کے خلاف جو تیرے ساتھ کفر کرتا ہے، اے اللہ تو کافروں کی قوم پر ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ آپ فرماتے ہیں، باخدا حضرت شرحبیل نے اپنی دعا کو ختم بھی نہیں کیا تھا، مدد پہنچ گئی۔ ہم چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں آئے ہوئے تھے کہ اچانک عوران کی طرف سے ایک رات کی مثل ایک گرد و غبار اٹھتا ہوا دکھلائی دیا اور ہماری طرف 2 شاہ سوار بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک سوار زور سے آواز کر رہے تھے، حضرت شرحبیل، اللہ کے دین کی فتح و نصرت مبارک ہو، میں مشہور شاہ سوار خالد بن ولید ہوں۔ دوسرے شاہ سوار کہہ رہے تھے، میں عبد الرحمن بن ابی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ پھر یکے بعد دیگرے آگے پیچھے اور قبیلہ جذام کے مجاہدین پہنچ گئے، ان کے پیچھے تمام لشکر انہوں نے جب حضرت خالد بن ولید کی گرجدار شیر جیسی للکار سنی تو ان پر گھڑوں اوس پڑ گئی اور وہ بجھ سے گئے، ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو سلام کیا تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، شرحبیل، کیا تمہیں خبر نہیں تھی کہ یہ خاص موسم ہے، اس میں اہل شام، حجاز اور اہل عراق کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے، رومیوں کے لشکر اور سردار اس موقع پر جمع ہوتے ہیں، پھر نامعلوم کیوں تم نے اپنے آپ کو بم اپنے ساتھیوں کو اس جگہ پھنسا دیا۔ حضرت شرحبیل نے فرمایا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے حکم پر میں نے ایسا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ ایک سیدھے سادے خدا ترس مسلمان ہیں، لڑائی کے ہتھ کنڈوں اور جنگی چالوں اور موقع کی نزاکت سے بہت کم واقف ہیں۔ پھر آپ نے فوج کو سفر کی تھکان دور کرنے کی عرض سے آرام کرنے کا حکم دیا۔ فوج نے پڑاؤ کیا اور ہر سپاہی نے ایک دوسرے کی غمخواری کی۔ اگلے روز بصرہ کے لشکر نے مسلمانوں کی طرف پیش قدمی کی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے سپاہیوں سے فرمایا، بصرہ کے لوگ یہ سمجھ کر مسلمان سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے ہیں اور ان کے گھوڑے لمبی مسافت طے کر کے آئے ہیں اور تھکن سے چکنا چور ہیں، اس لیے وہ ہماری فوج کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تم بھی اللہ کی برکت اور اس کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے تیاری کرو، ہتھیار پہنو اور گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ مسلمانوں نے جنگ کی تیاری کی اور مسلح ہو کر سوار ہو۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو ترتیب دی
اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر ہدایت اور وصیت فرمانے کے لیے باقی رہے۔ پھر آپ نے عزم کر لیا کہ ہم حملہ کر دیں گے۔ اتنے میں اچانک رومیوں کی فوج کی صفوں کو چیرتے ہوئے ان میں سے ایک قوی ہیکل خوش پوش شخص جس نے جسم پر سونے چاندی ریشم اور یاقوت کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی زینت کر رکھی ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ میدان میں نکلا۔ دونوں لشکر کے وسط میں کھڑا ہو کر عربی زبان میں ایک عربی کی طرح کہنے لگا، اے قوم عرب، میں بصرہ کا سردار اور میرے مقابلے میں تمہارا بھی کوئی سردار ہی میدان میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید اس کے مقابلے میں میدان میں اترے۔ اس نے کہا، آپ سردار اور سپہ سالار ہیں۔ آپ نے فرمایا، مسلمان میرے متعلق ایسا ہی سمجھتے ہیں اور میری امارت اور سپہ سالاری اسی وقت تک کے لیے ہے جب تک میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں۔ اگر میرا عمل اللہ کے احکام کے خلاف ہو اور میں کوئی نافرمانی کروں تو پھر ان پر میری کوئی امارت اور سرداری باقی نہیں رہ سکے گی۔ اس نے کہا، میں شاہان روم میں سے ایک بادشاہ اور قلعہ روم میں ایک عقل مند آدمی ہوں۔ حق کسی صاحب نظر و فکر اور دانا صاحب بصیرت شخص پر پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے علم ملہمہ میں دیکھا ہے کہ اللہ نے ایک نبی قریشی ہاشمی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا کو مبعوث فرمائے گا۔ اس کے لیے یہ الفاظ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ڈوماس نے کہا، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، ہاں، اور اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ ڈوماس نے کہا، کیا تم پر شراب حرام کی گئی؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، ہمارا کوئی شخص اگر شراب پیے تو ہم اس پر حد جاری کرتے ہیں، اور جو شخص زنا کاری کا ارتکاب کرے اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اگر زانی شادی شدہ اور محسن ہو تو پھر اس کو سنسار کر دیا جاتا ہے۔ ڈوماس نے کہا، تم پر نمازیں فرض ہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، ہاں، ہم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ ڈوماس نے کہا، تم حج کرتے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، ہاں۔ ڈوماس نے کہا، کیا تم پر جہاد فرض ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، ہاں، اگر جہاد فرض نہ ہوا ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے کیوں گھڑاتے؟ جہاد فرض ہے تبھی تو ہم لڑنے۔ ڈوماس نے کہا، میں ضرور جانتا ہوں کہ تم حق پر ہو۔ میں آپ لوگوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ میں نے اپنی قوم کو آپ سے ڈرایا تھا تاکہ آپ سے محفوظ رہیں، مگر وہ قوم نہیں مانی اور میں اپنی قوم کی طرف سے سخت خائف ہوں۔ حضرت خالد نے ڈوماس کو دعوت توحید دی۔ ڈوماس نے جواب دیا کہ میں ضرور مسلمان ہو جاتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہوں تو میری قوم میرے قتل کے در پہ ہو جائے گی اور میرے حرم کو قید میں ڈالے گی۔ البتہ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ڈرا دھمکا کر ان کو ترغیب دیتا ہوں، شاید اللہ ان کو ہدایت دے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، اگر تم اسی طرح واپس لوٹو گے تو انہیں شک و شبہ ہوگا اور وہ تمہیں قتل کر دیں گے، لہٰذا ہم تم پر حملہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد تم واپس چلے جانا۔ پھر آپ نے ڈوماس پر زوردار حملہ کیا اور ڈوماس میدان کارزار سے بھاگ کر اپنی قوم میں جا چھپا۔ آپ نے اس کا زیادہ تعاقب نہ کیا۔ جس وقت ڈوماس اپنی قوم کے پاس پہنچا تو لوگوں نے صورتحال کے بارے میں دریافت کیا۔ ڈوماس نے کہا، میری قوم عرب بڑے جفاکش اور سخت جان لوگ ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ یہ یقینی بات ہے کہ وہ شام بلکہ ہوئے قوموں کے مالک ہو جائیں گے۔ تم اللہ سے ڈرو، عربوں کی اطاعت قبول کر لو اور ان کی مان میں حفاظت میں داخل ہو جاؤ، جس طرح کہ اہل علاقہ اہل حرم نے کیا ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میری نصیحت پر عمل کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ڈوماس کے چلے جانے کے بعد اہل بصرہ نے دریحان کو اپنا سردار اور والی بنا لیا اور کہا، جس وقت ہم مسلمان کے ساتھ اس جنگ سے فارغ ہوں گے تو بادشاہ کے پاس جا کر ڈوماس کی مزدوری اور برطرفی کی تحریک پیش کر کے اس کی جگہ آپ کو گورنر بصرہ مقرر کرنے کی درخواست کریں گے، کیونکہ آپ ڈوماس کے مقابلے میں زیادہ بہادر ہیں، معاملہ فہم اور دانا ہیں۔ دریحان نے پوچھا، تمہارے عزائم کیا ہیں اور تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کرو اور ان کے سپہ سالار کا مقابلہ کرو۔ اگر تم نے مسلمانوں کے امیر لشکر کو مار دیا تو باقی لشکر بھاگ جائے گا اور میدان ہمارے ہاتھ میں رہے گا۔ دریحان نے ضلع پہنی اور
مسلح ہو کر میدان میں آیا، حضرت خالد کو مقابلے میں طلب کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا، آپ امیر لشکر ہیں اور لشکر کا میدان میں ڈٹے رہنا امیر کے سر پر منحصر ہوتا ہے۔ دشمن کے مقابلے میں جاتا ہوں، آپ یہی ہماری سرپرستی کے لیے مرکز میں تشریف رکھیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن میدان میں پہنچے، آپ نے درہان پر حملہ کیا، پنجہ آزمائی شروع ہوئی، دونوں ایک دوسرے کے اوپر ایک شیر کی طرح جھپٹے رہے۔ دونوں لشکروں کے سپاہی شاہ زوروں کے فنون حرب کے کرتب اور دو بہادروں کے درمیان پڑنے والے جوڑ کی کارروائی کو دیکھنے کے لیے گردنیں اونچی کر کے آنکھیں اٹھا کر دیکھنے لگے۔ درہان حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرا ہوگا کہ اس نے دل میں اپنی کمزوری اور اپنے فیصلے کی تقصیر اور کوتاہی کو محسوس کیا، اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں زیادہ دیر مقابلے کی تاب نہیں دلا سکتا، لہذا وہ پسپا ہو کر بھاگ نکلا۔ اس کا گھوڑا چونکہ زیادہ تیز تھا، وہ آپ کے ہاتھ نہ آیا، اور اس طرح درہان جان بچا کر اپنے لشکر میں جا گھسا۔ اہل بصرہ نے کہا، اے سردار، تمہارے بھاگنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھ پر بڑی سختی سے حملہ کیا گیا تھا، میرے قدم نہ جم سکے اور میں ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکا، اس لیے میں نے بھاگنے میں ہی عافیت جانا۔ اب ہم مل کر اکٹھے مسلمانوں پر حملہ کریں، لہذا تم سب اب حملہ کر دو۔ یہ سن کر لشکر کے دل میں بزدلی چھا گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جان گئے۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں حضرت عبد الرحمن بن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور باقی مسلمانوں نے ایک دم حملہ کر دیا۔ اہل بصرہ نے، جن کے لیے اب لڑائی کے سوا اور کوئی چارہ باقی نہ رہا تھا، اس وقت مسلمانوں کے حملے کو دیکھا تو آگے بڑھے۔ جنگ چھڑ گئی، رومیوں کے سرخاکوں خون میں گرنے لگے، فصیل شہر پر ناقوس بجنے لگی، خطرے کے الارم بجتے رہے، پادریوں نے شور و غور مچا دیا، لاٹ پادریوں نے آسمان پر سر اٹھایا، کلمات کفر بکنا شروع کر دیے۔ حضرت شرحبیل نے فرمایا، دعا پڑھی، اے اللہ، یہ مشرک پلید کفریہ الفاظ کے ذریعے تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ساتھ تیرا شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ یا اللہ، تو اپنے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اہل اسلام کی اپنے دشمنوں کافروں کے مقابلے میں مدد فرما۔ حضرت شرحبیل یہ دعا فرما رہے تھے اور باقی تمام مسلمان آپ کی دعا پر آمین آمین کہتے جاتے تھے۔ بارگاہ خدا بندی میں دعا کرنے کے بعد مسلمانوں نے یکبارگی زور سے حملہ کیا اور دشمن نے یہ خیال کیا کہ قلعہ گر پڑا ہے، جس سے دشمن کی ہوا اکھڑ گئی، وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن رافع فرماتے ہیں کہ اہل بصرہ جس وقت شہر کی فصیل پر چڑھ گئے تو ہم نے ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا، اپنے لشکر کا شمار کیا، بعض مجاہدین کمزوریاں پا کر میدان جنگ میں نعشوں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہمارے 230، جس میں زیادہ تر قومیں ہمدان کے آدمی تھے، اس معرکے میں مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ مسلمانوں نے اس جنگ میں بہت سارا مال غنیمت حاصل کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے شہداء پر نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے دفن کا اہتمام فرمایا اور حکم دیا کہ شہداء کو دفن کر دو۔ جب رات کو چوتھائی حصہ گزر گیا تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق، حضرت معمر بن راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 100 لشکر جرار نوجوانوں کے پہرے کے لیے مقرر کرتے ہوئے گشت کے لیے بھیجا۔ گشت کے دوران اچانک انہیں ایک شخص دکھائی دیا جس کا نام حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف جھپٹے اور اس کو پکڑنا چاہا، مگر اس نے کہا، ذرا تحمل کیجیے، میں بصرہ کا حاکم ہوں۔ آپ نے اس کو گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اسے دیکھ کر پہچان لیا اور ہنسے۔ عماس نے کہا، اے امیر، میری قوم نے میرے مشورے کو ٹھکرا دیا اور مجھے دھتکار دیا اور کہا کہ جگ گھر میں جا کر بیٹھ جا، ورنہ قوم تیرے خلاف جذبات رکھتی ہے کہ تجھے قتل کر دے۔ میں اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گیا اور ابھی میں ایک خفیہ راستے سے نکل کر یہاں پہنچا ہوں۔ آپ میرے ساتھ اپنے چند منتخب نوجوان جن پر آپ کو پورا بھروسہ ہو بھیج دیں اور وہ انشاءاللہ شہر پر قابض ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ سن کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور حضرت عبد الرحمن بن صدیق کو حکم دیا کہ تم اپنی سرکردگی میں 100 نوجوان منتخب کر کے عماس کے ہمراہ چلے جاؤ۔ حضرت زرار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جو سپاہی شہر میں داخل ہوئے تھے ان میں میں بھی تھا۔ جس وقت ہم دماس کے مکان پر پہنچے اس نے ہمارے لیے خزانے کا دروازہ کھول دیا، اسلحہ اور ہتھیار تقسیم کیے اور کہا رومی فوج کی وردی پہن لو۔ لہٰذا ہم نے لباس پہن لیا اور شہر کے چاروں طرف میں 25 حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق نے اپنے دستے کے سواروں کو مطمئن کر کے خود بھی ذرا سے بیتن فرمائی اور رماس نے بھی ذرا پہن لی۔ رماس حضرت عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے ساتھ اس برج کی طرف لے چل پڑا جس میں درحان اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رہتا تھا۔ جب یہ حضرات برج کے نزدیک پہنچے تو دربان اور محافظوں نے مزاحمت کی۔ درحان نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ رماس نے جواب دیا میں سردار رماس ہوں۔ درحان کہنے لگا تیرے منحوس قدم یہاں کیوں پڑے اور یہ تیر تیرے ساتھ دوسرا کون ہے؟ رماس نے کہا یہ میرے ایک دوست ہیں، تمہاری ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ اس نے کہا بدبخت آخر یہ ہے کون؟ رماس نے کہا یہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ہیں اور اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تیری روح کو دوزخ کے گڑھے میں دھکیل دیں۔ درحان نے یہ الفاظ سن کر فوراً حملہ کر دینے کا ارادہ کیا مگر اس پر ایسی گھبراہٹ طاری ہوئی کہ وہ حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکا اور اس کا یہ منصوبہ اس کے دل میں ہی رہ گیا۔ اور ادھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہوشیاری اور پھرتی کے ساتھ اس کے سامنے تلوار لہرائی اور حرکت دے کر اس کے کندھے پر زور سے ماری کہ وہ کٹ کر زمین پر گر پڑا۔ حضرت عبد الرحمن بن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زوردار نعرے لگائے۔ جب بصرہ کی جانب سے مسلمانوں نے نعرے کا جواب دیا اور فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی اور ان کی تلواروں نے رومیوں کے خون سے اپنی پیاس بجھانی شروع کر دی تو حضرت خالد بن ولید نے اور آپ کی فوج ظفر موج نے تکبیروں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے شہر میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ اہل بصرہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے ان کا شہر بزور شمشیر فتح کر لیا ہے تو انہوں نے فریاد شروع کر دی اور انہوں نے لفون کے الفاظ کہہ کر امن کی اپیل کی۔ حضرت خالد نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ رماس نے بتایا کہ یہ امان طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے حکم فرمایا کہ بس فوراً تلواروں کو میان میں کر لو۔ یہ حکم سنتے ہی فوج نے تلواریں میان میں کر کے حمائل کر لیں اور اس طرح بصرہ کا علاقہ فتح کر لیا۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اہل بصرہ سے ایک نہایت مناسب سی مقدار پر مصالحت کی اور یہ چاہا کہ ایک شخص کو اپنا نائب اور وزیر مقرر کر دیا جائے تاکہ اہل بصرہ اپنے معاملات میں اس سے رجوع کریں۔ چنانچہ آپ نے ان سے استصواب رائے کے بعد ان کی رائے کے موافق ایک شخص کو ان پر حاکم مقرر فرمایا۔ پھر آپ نے فتح کی خوشخبری کا ایک خط حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ارسال کیا۔ آپ نے اس میں لکھا کہ میں دمشق جا رہا ہوں، آپ بھی وہاں مجھے آ ملیں، اور اسی طرح ایک خط آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی لکھا جس میں آپ نے انہیں فتح کی خوشخبری دی اور قادسیہ کی فتح کے ساتھ عراق سے شام کی طرف اپنے کوچ کرنے کا حال لکھا۔ اور آپ کا خط یہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں لکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کے حکم کے مطابق میں شام کی طرف چلا ہوں۔ اللہ نے میرے ہاتھ پر تدمر، عرقہ، حوران، سخنہ اور بصرہ کے علاقے فتح کرا دیے، اور آج جب میں آپ کی طرف یہ عریضہ لکھ رہا ہوں دمشق کی طرف کوچ کا ارادہ ہے۔ اللہ سے فتح و نصرت کی دعا ہے۔ تمام مسلمانوں کو جو آپ کے پاس موجود ہیں میری طرف سے سلام والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کی جانب دمشق روانگی پر ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔